گزارش کروں گا کمی کی وجہ سے میں دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں حضور علیہ السلام کی شان بیان کریں اور میں جناب دعوت علامہ منیر احمد دوسری صاحب علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. مجھے آپ نے پورا کچھ نصیب بھی ہماری علامہ صاحب نے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. Please excuse me. Move forward. آگے آ جائیں. آپ کی آگے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا وتوسطوا إليك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يوم فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی واجب الاحترام علماء کرام نعت خانہ نشین لسان پیارے بزرگ و دوستوں بھائی، ہم جب یہ کہتے ہیں یہ میں تعلیم جسٹ فار ایجوکیشن، ہم جب یہ کہتے ہیں یہ از ناٹ فار آبجیکشن جسٹ فار ایجوکیشن فار ٹیچنگ، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے تو پھر اللہ کا دل نہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے قرآن مجید الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک اللہ کی حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا بیان. جب ہم کہیں گے یہ سارا قرآن پاک حضور کی ثنا ہے تو پھر الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کی شان ہے. سبحان اللہ. الرحمن الرحیم تو اللہ کی شان ہے. سبحان اللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ کی شان ہے. سبحان اللہ. تو یہ کہنا چاہیے کہ سارا قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا ہے اور ساتھ انبیاء کی بھی شان ہے. سبحان اللہ. انبیاء کی بھی شان ہے کیونکہ پورا قرآن پاک اللہ کا کلام ہے. ناراض نہیں ہونا سبحان اللہ. کیونکہ میرا فرض ہے کہ میں آپ کو صحیح بات کنوے کروں. اگر میں کنوے نہیں کروں میں بھی کچھ نہیں کروں تو ایکسکیوز کے ساتھ بات کرتا ہوں. جب بھی کہیں تو یہ فرمائیں کہ قرآن پاک الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کا مقام کا بیان. اچھا، اب یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں
یہ آپ کا اسم شریف محمد عابد صاحب کے عنوان کی وجہ سے کہ وہ اشارے ثواب کا ذکر فرما رہے تھے، درمیان میں انشاءاللہ تعالی ان کی تائے جانے میں تو اپنے گزرے ہوئے لوگوں کا بیان کرنا یہ قرآن پاک کے عین مطابق ہے. If you remember those people, those were honest, partially, it means if you do this, you are doing according to orders of Allah. According to the Quran. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ. مریم واز a personality in past. اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے اے محبوب علیہ السلام مریم کو یاد کرے. سبحان اللہ. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. ریمبر ابراہیم علیہ السلام. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل. ریمبر اسماعیل علیہ السلام. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ. ریمبر موسیٰ علیہ السلام. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس. ریمبر ادریس علیہ السلام. تو پچھلوں کو پہلوں کو یاد کرنا یہ اسلام کا حسن ہے. اگر وہ اپنے پہلوں کو یاد نہ کریں گے اس کا مطلب ہے ہم قرآن پاک کی تعلیمات سے واقف نہیں. اس لیے اپنے بزرگوں کو اپنے فوت شدہ لوگوں کو یاد کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے عین مطابق ہے. اور پھر جو ہمارے گزرے ہوئے لوگ ہیں صرف یہ نہیں کہنا کہ وہ تھے، کیا تھے وہ بھی بیان کریں، وہ کرتے کیا تھے وہ بھی بیان کریں. جناب بی بی مریم سلام اللہ علیہ کا جب رب کائنات کا ذکر کیا تو رب ذوالجلال والاکرام نے صرف جسٹ یہ نہیں فرمایا کہ وہ ایک عورت تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نانے کا ذکر کیا، ان کی نانی کا ذکر کیا، ان کی برتھ کا ذکر کیا، ان کی کرامات کا ذکر کیا، ان کی پاکیزگی کا ذکر کیا، ان کی جوانی کا ذکر کیا، پھر ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بھی بیان کیا. ان ڈیٹیل اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کا ذکر اپنی کتاب عزیز میں ارشاد فرماتا ہے. اچھا، اب یہ جو لوگ گزر گئے ہیں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیسی شان سے کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو ازل سے یہ بات معلوم تھی ایک وقت آئے گا جب لوگ اپنے فوج شدہ لوگوں کو یاد نہیں کریں گے. یاد کیا دعا بھی نہیں کریں گے. یہ اس کے ازلی علم میں تھا کہ ایسا ہوگا. تو رب ذوالجلال والاکرام نے ازل سے ہی ارینجمنٹ کیا ہوا ہے، ایمان والوں کے لیے انتظام کیا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے الذین یحملون العرش those who bear the divine authority ومن حوله and those around it glorify their Rabb يسبحون بحمد ربهم with praise and believe in him ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا and beg forgiveness for the believers. وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ عرش کو اٹھانے والے فرشتے نمبر 1 عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں. نمبر 2 عرش کا طواف کر رہے ہیں. نمبر 3 اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں. نمبر 4 اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں. نمبر 5 اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اور نمبر 6 یہ تمام فرشتے عرش کو اٹھانے والے، عرش کا طواف کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے اللہ تعالیٰ سے they beg forgiveness for believers. سبحان اللہ. ایمان والوں کی بخشش کی دعا بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی ارینجمنٹ کر دیا ہے اگر کوئی اپنے مومن باپ کے لیے دعا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے فرشتے تو کریں گے. کیسا ارینجمنٹ، کیسا ارینجمنٹ، کیا کتاب ہے، کیا کتاب ہے خدائی کا قسم. باپ جب بڑھ جاتا ہے تو لوگ مکان پر قبضہ کر لیتے ہیں، کار پر قبضہ کر لیتے ہیں، پراپرٹی پر قبضہ کر لیتے ہیں، بینک بیلنس اپنے نام ٹرانسفر کرا لیتے ہیں.
جب دعا کا وقت آتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ کیوں؟ اس کی بھی تو ضرورت ہے، اس کی بھی تو ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الحشر میں آیت نمبر ہے 10، اس میں 28واں پارہ ہے، ورس نمبر ہے 10 اور سورۃ نمبر ہے 59۔ اس میں رب الجلال علیہ کرام فرما رہا ہے جب قرآن اتر رہا تھا تب کی بات ہے، تب کا قانون بنا ہوا ہے، آج بھی اس کی امپلیمنٹیشن ہے، کبھی یہ منسوخ نہیں ہے، اس میں امینڈمنٹ بھی نہیں ہے، ہاں جی، یہ کینسل بھی نہیں ہے، ہمیں نل اینڈ وائڈ بھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں نل اینڈ وائڈ ہوگا، آج بھی ہے، کل بھی تھا، کل بھی ہوگا، قیامت تک یہ قانون چلے گا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاؤوا من بعدہم and those who came after them، جو ان کے بعد آئے، جو پہلے چلے گئے ان کے بعد آئے۔ آپ کے دادا جی چلے گئے، آپ ان کے بعد آئے، آپ کے پردادا جی دادا جی چلے گئے، آپ کے تایا جی چلے گئے، بھتیجے بادے بعد میں آئے، ہے جی، گرینڈ فادر فور فادر چلے گئے، ہم بعد میں آئے، تو بعد میں آنے والے کا کام کیا ہے؟ وہ کیا کریں؟ کھائیں پیئیں سو جائیں، وٹ ڈو ڈو، وہ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یہ کریں والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، وہ کہیں او our sustainer, our love, forgive us and our brothers، یا اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے آئے۔ سبحان اللہ، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہمارا فرض ہے، ہم سب کا فرض ہے، اس سے غافل نہیں ہونا۔ ہمیں اپنے فور فادرز کے لیے، ہمیں اپنے پہلے آئے ہوئے لوگوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے۔ یہ جو نام ہے نا ایصال ثواب، یہ اردو کا لفظ ہے، ایصال ثواب اردو کا لفظ ہے جی۔ آپ کہیں گے 10 بار میں سے سکھاؤ تو 10 بار اس میں کون سا سکھائیں گے؟ پھر آپ کسی الجھن میں پھنس جائیں گے۔ حدیث پاک میں لفظ آئیں گے دعا، کیا لفظ آئے گا؟ دعا۔ حدیث پاک میں لفظ آئے گا استغفار، حدیث پاک میں لفظ آئے گا مرنے والے کے لیے ثواب بچانے کے لیے کنویں کا کھودنا، حدیث میں آئے گا مرنے والوں کے لیے پھل تقسیم کرنا، حدیث میں آئے گا مرنے والوں کے لیے نمازوں میں دعائیں کرنا، حدیث میں آئے گا مرنے والوں کو یاد کرنا، ان کی ایٹریبیوٹس بیان کرنا، ان کی کوالٹیز بیان کرنا، ان کی خوبیاں بیان کرنا، ان سب کو جمع کر کے اس کا نام رکھیں گے ایصال ثواب۔ نماز میں قیام ہے، نماز کو قیام نہیں کہیں گے کہ کہیں قائم ہے، نماز میں قیام بھی ہے لیکن ساری نماز قیام نہیں ہے۔ نماز میں رکوع ہے، نماز میں رکوع ہے، نماز میں قومہ ہے، نماز میں سجدہ ہے، نماز میں قعدہ ہے، نماز میں جلسہ ہے، ان سب کو جمع کریں گے تو نماز مجموعہ ہے۔ تو جب دعا کو جمع کریں گے، استغفار کو جمع کریں گے اور تسبیح کو جمع کریں گے، استغفار جمع کریں گے، پانی تقسیم کریں گے، پھل تقسیم کریں گے، غرباء کو چیریٹی بیس پر کھانے کھلائیں گے، اس کا نام ہوگا ایصال ثواب۔ سبحان اللہ، اٹ از ان اسلام، اٹ از ناٹ اگینسٹ اسلام۔ اگر ہم نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کرنا چاہیے نہیں، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے یہ کیا ہوتا ہے۔ دعا، واٹ از مینٹ دعا؟ دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے 4 تکبیر، نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے، درود واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دعا واسطے حاضر ہوئیے۔ تو یہ جنازہ بننے سے پہلے ہوتا ہے کہ بعد ہوتا ہے؟ جی تو دعا ہوگی نا، تو ایک ہی وجہ 2 کر لو، سبحان اللہ، 3 دعائیں کر لو، 4 کر لو، روزانہ کر لو۔ اللہ پاک نے کوئی اس پر پابندی نہیں لگائی، کوئی پابندی نہیں ہے کہ صرف 1 دفعہ دعا کرنا، 2 دفعہ نہ کرنا۔ فرشتے 24 گھنٹے دعائیں کرنا۔ یہ جو لفظ ہے نا وَيَسْتَغْفِرُونَ،
یستغفرون یہ عربی میں مضارع کا صیغہ ہے. جی علامہ صاحب عربی میں مضارع کا صیغہ ہے. جیسے انگلش میں ہے نا پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس، اور دین کنٹینیوس، پرفیکٹ کنٹینیوس. ٹھیک ہے اوکے. اچھا ایسے ہی عربی میں ہے ایک ماضی، ایک ہے مضارع، اور مضارع کے اندر دو کلاسز ہیں. ون از پریزنٹ ٹینس، سیکنڈ از فیوچر ٹینس. مضارع میں حال بھی ہوتا ہے اور مستقبل بھی ہوتا ہے. اٹ مینس یستغفرون للذین آمنوا، فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرشتے ایمان والوں کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں، کر رہے ہیں، کریں گے اور کرتے رہیں گے. دس از دا میننگ آف یستغفرون. تو ہمیں الجھنا نہیں چاہیے، سمجھنا چاہیے. اسلام الجھنے والا مذہب، سمجھنے والا مذہب. جب ہم سمجھیں گے تو محبت قائم ہو جائے گی، جب الجھیں گے تو محبت خراب ہو جائے گی. الجھنے سے ٹرمز خراب ہو جاتی ہے، محبت کی ٹرمز خراب ہو جاتی ہے. جب ہم سمجھے ہوں گے تو ٹرمز صحیح ہو جائیں گے. بچے آپس میں غصے میں آ جاتے ہیں تو ناراضگی ہو جاتی ہے، گڑبڑ ہو جاتی ہے. جب دونوں مسکرانے لگتے ہیں تو محبت ہو جاتی ہے. تو اسلام محبت والا مذہب ہے، اسلام پیار والا مذہب ہے، اسلام قریب کرنے والا مذہب ہے، اسلام ہمدردی والا مذہب ہے، اسلام خیر خواہی کا مذہب ہے. کیا یہ خیر خواہی نہیں ہے کہ میں اور آپ دعا کریں جن کے والد فوت ہو گئے یا لے کو جنت میں جگہ عطا فرما؟ کہ یہ خیر خواہی نہیں؟ تو کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ تو جب مرضی کہہ. دعا کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. اینی ٹائم یو کین سی دعا. ابھی کر لیتے ہیں، آدھ گھنٹے کے بعد کر لیں گے، 2 گھنٹے کے بعد کر لیں گے، سویرے کر لیں گے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، جب چاہے کر لیں گے. دعا کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. یہ اللہ کے ذکر کا کوئی وقت مقرر نہیں. ابھی کر لیں گے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی مجھے کہے یہ کہاں لکھا ہے کہ 8:32 ذکر کرنا چاہیے، تو میں پوچھوں گا کہاں لکھا ہے کہ اس وقت پر نہیں کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ. جب چاہیں اللہ کا ذکر کریں. نمبر 3، جب چاہیں دروشی پر. کوئی کنڈیشن نہیں ہے، کوئی وقت کی پابندی نہیں. نمبر 4، جب چاہیں توبہ کریں. توبہ کا وقت بھی ابھی کہتے ہیں یا ماری توبہ، سب کہیں یا ماری توبہ. کوئی نہیں پوچھے کیا 8 بجے تک 33 منٹ میں توبہ کرنی چاہیے؟ ہم پوچھیں گے کیا اللہ نے کہا نہیں کرنی چاہیے؟ جس کام سے اللہ نہیں روکا، مجھے اور آپ کو اتھارٹی نہیں ہے روکنے کی. ہمیں وہ کام کرنے چاہیے. اور کیا کرنا کیا ہے؟ خیر ہی مانگنی ہے. اسلام تو خیر خواہ دین ہے، اسلام خیر خواہی چاہنے والا دین ہے، محبتوں والا دین ہے. ان کے تاجی فوت ہو گئے، اگر میں کہوں یا اللہ ان کے تاجی کو جنت عطا فرما، یہ ناراض ہو کے خوش ہو گئے تو خوش کرنا چاہیے، ناراض کرنا خوش کرنا. تو کام کرنے چاہیے خوشی والے، ناراضگی والے کام نہیں کرنے چاہیے. ایک بندہ مجھے کہتا ہے یوسی صاحب دعا نہیں کرنی چاہیے، مرنے کے بعد دعا نہیں کرنی چاہیے. میں کہا ناراض نہ ہو، خوش رہو، مسکراتے رہو. کہتے ہیں مسکرا رہا ہوں میں، انشاءاللہ جب آپ بنے گا نہیں دعا کریں گے. کہتے کیا مطلب؟ میں ابھی تو آپ نے کہا ہے کہ مرنے کے بعد دعا نہیں کرنی چاہیے. نہیں کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں ایک آیت ایسی دی ہوئی ہے، قربان ہے رب کائنات کی عطاؤں کے. ہم ارادہ نہ بھی کریں، ارادہ کریں، ارادہ نہ بھی کریں یا ارادہ کریں، ہم بغیر ارادے کے اپنے زندہ اور اپنے فوت شدہ عزیز و اقربا ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں. جب آخری قعدہ میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. آگے کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی. یہ والے نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے ولے والے. کیا ہوتا ہے؟ ولوالدی وللمؤمنین. یہ قرآن پاک کی ورس نمبر ہے 40، پارہ نمبر ہے 13، سورہ نمبر ہے 14.
ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی کیا یہ او مائی رب forgive me and my parents and all the believers. یہی ہے نا. تو کیا یہ ایسا ہے کہ جب تک ابا جی زندہ رہے تو پڑھے ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور جب والدین فوت ہو جائیں تو پھر پڑھے ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ساتھ والے تم سے آگے نہیں پڑھا تو نا فوت ہو گئے. زندہ ہے تب بھی پڑھیں گے، فوت ہو جائیں تب بھی. ہمیں اگریسو نہیں ہونا چاہیے. پلیز بی کول مائنڈ. ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے. کہنا کیا ہے؟ یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخشے. تو کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے؟ کیا آپ دعائیں کرتے تھے مرنے والوں کے لیے؟ امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری میں حدیث لکھی ہے جی. اور حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام و تحیۃ و ثناء کے پاس ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تایا جی میرے جو تایا جی کا لفظ آ گیا میرے تایا جی ابو عامر اشعری وہ غزوہ حنین سے فارغ ہوئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لشکریوں کے لیے ایک اور قافلہ اوتاس کی طرف بھیجا. وہاں درید بن سمہ یہ کافروں کا سردار تھا، اس سے مقابلہ ہوا تو درید مارا گیا اور اس کے ساتھ وہ شکست ہوئی. پھر حضرت ابو عامر جو تھے وہ اوتاس کے مقام پر ان کو بھیج دیا گیا تھا. تو وہاں ایک دشمن تھا، کافر تھا، اس نے دور سے تیر مارا تو ان کے گھٹنے کو تیر لگ گئی. گھٹنے کو تیر لگا تو ان کا جو پانی تھا وہ بہ گیا. زخم بڑا گہرا لگ گیا اور جب زخم گہرا لگ گیا تو وہ شہید ہو گئے. جب شہید ہو گئے تو امام بخاری صاحب نے غزوہ باب الوطاس میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 619 میں لکھا ہے اور باب الوضوء عند الدعاء جلد نمبر 2 صفحہ 944 میں لکھا ہے. جلد نمبر 1 صفحہ 404 میں لکھا ہے. مسلم شریف جلد 2 صفحہ 303 میں لکھا ہے. البدایہ و نہایہ یہ عماد الدین بن کثیر کی کتاب ہے. جلد نمبر 4 صفحہ 339 میں لکھتے ہیں. دلائل نبوت امام بہقی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے. جلد نمبر 5 صفحہ 153 پر لکھتے ہیں. کنز المال علامہ ہندی کی کتاب ہے. جلد نمبر 10 جلد نمبر 11 صفحہ 736 اور صفحہ نمبر ہے 566. علامہ سیوطی کی کتاب ہے جمع الجوامع حدیث نمبر 9964. فتح الباری عمدۃ القاری ارشاد الساری تمام کتابوں کے اندر حدیث شریف ہے کہ جب ابو عامر جو تھے وہ شہید ہو گئے تو شہید ہونے سے پہلے اپنے بھتیجے سے کہتے ہیں تایا جی اپنے بھتیجے سے کہتے ہیں پتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا اور میری دعا کرنا. سبحان اللہ. جانا دعا کرنا میری دعا کرانا. چنانچہ وہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اہتمام کیا. عرض کیا حضور میرے تایا جی ابو عامر فوت ہو گئے، شہید ہو گئے. انہوں نے گزارش کی تھی کہ میرے لیے دعا کرنا. فرمایا اچھا دعا کرنا تو ایسے کرو پانی لاؤ. سبحان اللہ. پانی منگوایا گیا. آپ نے فریش وضو کیا اور یہ بتا دیا کہ دعا سے پہلے وضو کر لینا چاہیے. سبحان اللہ. بغیر وضو کے دعا نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے مناجات ہے. اچھا یہ مناجات کی بات ایکسکیوز می ون سیکنڈ مناجات کی بات سے یہ مجھے یاد آ گئی بات. ہر بندہ کہتا ہے کہ میں نعت پڑھتا ہوں لیکن ہر پڑھنے والے کی نعت نہیں ہوتی. نعت وہ ہوتی ہے جس میں صرف اور صرف نبی پاک کی شان بیان ہے. اگر یہ کہیں کہ یا رسول اللہ مدینے بنا لو تو یہ نعت نہیں ہے مناجات. یہ مناجات نعت وہ ہوتی ہے جس میں مثلا میں پنجابی کی بات سنا یہ دھرتی نہ ہوگی نہ آسمان ہوگا. سبحان اللہ. یہ دھرتی نہ ہوگی نہ آسمان ہوگا
جی پیرا نہر شان مہمان ہوتا نہ شمس و قمر کے کشانہ ستارے نہ جنت نہ سامان ہوتا اے جلوے اے منظر اے رنگی نظارے محمد میں ہونے تھی ہوئے سارے جی پیدا نہ ہوتے محمد پیارے نہ ظاہر کبھی آپ رحمان تو ایسے جو اشعار ہوتے ہیں ہوتے نعت. تو جب کبھی بندہ پڑھنے لگے نا تو کہہ دے بھائی یہ نعت نہیں میں مناجات کر رہا ہوں اپنی آہوزاری بیان کر رہا ہوں گزارشات بیان کر رہا ہوں. اچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے آپ نے فرمایا کہ وضو وہ پانی کا میں وضو کرتا ہوں دعا مناجات سے پہلے وضو کرنا چاہیے. بغیر وضو کے دعا سنت نہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے تھے تو با وضو دعا فرماتے تھے اور دعا سے ابو داؤد کی حدیث ہے کہ آپ دعا میں ہاتھ بھی اٹھاتے تھے. سبحان اللہ. اور امام ترمذی نے جامع ترمذی میں کتاب الدعوات میں حدیث لکھی ہے کہ 2 موقعوں پر دعا رد نہیں ہوتی 2 موقعوں پر دعا قبول ہوتی ہے. یہ سیاست کی کتابوں میں سے کتاب ہے بخاری مسلم ترمذی نسائی ابن ماجہ اور ابو داؤد. Out of these 6 books, there is one book is named ترمذی جامع ترمذی. اس میں ہے کتاب الدعوات میں کہ 2 موقعوں پر دعا رد نہیں ہوتی ایک فرض نماز کے بعد دوسرے تہجد کے بعد. سبحان اللہ. 2 موقعوں پر دعا رد نہیں ہوتی. اس لیے چاہے مختصر دعا کریں چاہے لمبی دعا کریں دعا ان موقعوں پر کرنی چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مختصر کلام ہی بڑا جامع ہوتا تھا سبحان اللہ. کیونکہ آپ کو جامع کلامی کا مقام اور مرتبہ اللہ پاک نے دیا ہوا تھا. اچھا تو آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور پانی منگوا کے آپ نے وضو شریف فرمایا. جب وضو شریف فرمایا اور پھر آپ نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے فرماتے ہیں کہ جب آپ نے ہاتھ اٹھائے تو آپ کی نورانی بغلوں کی سفیدی نظر آئی. ایسے نہیں. اور یہ یاد رکھے میں ایک آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہیں مس نہ ہو جائے. ایسے مرضی دعا کرتے مرضی ایسے دعا کرتے ایسے تو کبھی ایسے دعا نہیں کرنی. یہ ان کا پیٹرن ہے. ہمیں ان کے پیٹرن پر نہیں چلنا ہمیں اپنے آپ کا سلسلے کے پیٹرن پر چلنا. آپ سرکار سے دعا فرماتے ایسے بغلوں کی سفیدی بھی ظاہر ہے. تو آپ نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے دعا فرماتے اللہم اغفر لعبید بن ابی عامر اللہم اغفر لعبید بن ابی عامر یا اللہ ابو عامر کی بخشش فرما. سبحان اللہ. کعب دعا فرمائی ان کے مثال کے. اس کا مطلب ہے یہ سنت ہے. یہ صحیح بخاری میں